بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم نے کہا کہ توحید کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں ایک ماننا، یکتا جاننا، اور دین کی اصطلاح جو ہے اس میں اس کے معنی کچھ اس طرح ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ صفات میں کیا ہے؟ اکیلی ہے۔ وہ صفات میں کیا ہے؟ اکیلی ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اسلامی عقائد میں ہمارے پاس سب سے پہلا جو عقیدہ ہے وہ کس کا ہے؟ عقیدہ توحید کا ہے۔ دیکھیں، میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اسلام کا ایک بنیادی کیا ہے؟ عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب بھی یہی تھا کہ ہم اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کے مالک ہیں، خالق ہیں اور رازق ہیں، اور وہ ذات اقدس اللہ رب العزت کی ذات عالیہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے۔ اور توحید کے جو لغوی معنی ہیں ان کے اندر آتا ہے کہ اللہ کی ذات کو ایک ماننا، یکتا جاننا، اور اس کی جو دین کی اصطلاح ہے اس میں اس کے معنی کچھ اس طرح ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں کیا ہے؟ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا جو عقیدہ ہے وہ تو عقیدہ توحید کا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، اس میں بھی سب سے زیادہ جو زور ہے وہ کس پہ دیا گیا ہے؟ عقیدہ توحید پہ دیا گیا ہے۔ تو دیکھیں، جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے ایمان کی بات آتی ہے، اس کے بعد توحید کی بات آتی ہے، تو پھر ہم سے دلیل مانگی جاتی ہے کہ توحید کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس۔ تو دیکھیں، جب بھی ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، تو ہمارا جو ذہن ہے وہ خود بخود اس کے بنانے والے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کے بھی بنانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ کوئی بھی عقل مند انسان اس حقیقت سے انکار کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کائنات کے جو نظام ہے وہ کس طرح چل رہا ہے؟ بہترین طریقے سے چل رہا ہے، ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے۔ چاند کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، اپنے اپنے مقررہ وقت پر کیا ہوتے ہیں؟ طلوع ہوتے ہیں، غروب ہوتے ہیں، موسم اپنے وقت پر بدلتے ہیں، پودے مقررہ وقت پر پھول اور پھل دیتے ہیں۔ یہ بہترین نظام ویسے ہی وجود میں نہیں آیا، بلکہ ایک خالق موجود ہے جو، اور وہی اس نظام کو کیا کر رہا ہے؟ چلا رہا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 22 کا یہ آیت ہے، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درم برہم ہو جاتے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات کا الہ یعنی خالق و مالک، چلانے والا ایک اللہ ہے۔ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو کائنات کا نظام کبھی بھی نہ چل سکتا۔ دیکھیں، ہم سے دلیل مانگی گئی تو ہم نے کہا کہ ہم دنیا کے اندر جب بھی ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو ہمیں مختلف اشیاء نظر آتی ہیں، ہمیں چرند پرند نظر آتے ہیں۔ ہمیں جب یہ چیزیں نظر آتی تو ہمارا دماغ اس بات کو مانتا ہے کہ اس کے بنانے والا بھی کوئی ہے، اور عقل مند انسان اس حقیقت سے کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اور جب ہم اس حقیقت کو جان لیتے ہیں تو اس طرح ہمارے دماغ کے اندر پوری کائنات آتی ہے، پوری یونیورس آتی ہے، پوری نیچر آتی ہے۔ تو ہم جب اس ساری کائنات کے نظام کو دیکھتے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں یار یہ ایک نظام کے تحت چل رہی ہے۔ اس کے اندر دیکھیں، سورج کا نظام ہے، ستاروں کا نظام ہے، دن رات کا نظام ہے، سورج کے طلوع ہونے کا نظام ہے، غروب ہونے کا نظام ہے، اور دوسرے جو سیارے ہیں اپنے
مدار میں گھوم رہے ہیں ان کا نظام موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو موسم ہے وہ اپنے وقت پہ بدلتے ہیں، اور اپنے وقت پر کیا ہوتے ہیں، دوسرے موسم آ جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو پودے ہیں ان کے ساتھ مقررہ وقت پر پھول لگتے ہیں اور کیا لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ گرمی پہلے آ جائے سردی بعد میں آ جائے، سردی آئی ہوئی ہے جی 6 مہینے اور سردی ہو جائے، کبھی اس طرح نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام ہے کہ ہر چیز اپنے وقت پر کیا ہوگی، تبدیل ہوگی، ہر چیز کا اپنا نظام ہے، اور بہترین نظام ویسے وجود میں نہیں آتا۔ آپ کے گھر کا ایک نظام ہے وہ ویسے نہیں چلتا، آپ کے والدین پیرنٹس سے لاتے ہیں، اس طرح دنیا کا نظام بھی ویسے وجود میں نہیں آیا کہ کوئی چیز ویسے خود بخود حرکت کرنے لگ جائے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ پنکھے کا بٹن آپ نیچے کرتے ہیں تو پنکھا کیا کرتا ہے، گھومتا ہے، چلتا ہے۔ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے نا، تبھی یہ گھوم رہا ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کا کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ اللہ کا حکم ہے، جو نظام بہترین نظام جو وجود میں ویسے نہیں ہے، کس نے بنایا ہے، اللہ کی ذات نے بنایا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو کہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور وہی اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اور میں نے آپ کی طرف ایک آیت بیان کی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی کہ اس نے کہا کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا معبود ہوتے تو زمین و آسمان کیا ہو جاتے، درہم برہم ہو جاتے۔ یعنی اس سے مراد آسمان کے اندر اور زمین کے اوپر کوئی ذات ہے سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ کوئی ذات ہے تو وہ کس کی ہے، اللہ کی ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات ہوتی ہے اس کے ساتھ شریک، تو دنیا کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ مثال دوں گا آپ کے ملک کی، آپ کے ملک کے اندر وزیر اعظم کتنے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے۔ صدر کتنے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے۔ اگر صدر دو ہوں تو وہ کسی بات کا حکم دے، ایک بولے گا یہ میرے مفاد کے خلاف ہے، اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم بولیں یہ کام اس طرح ہونا چاہیے، ادھر سے دوسرا وزیر اعظم کہے، تیسرا کہے کہ یہ ایسے ہونا چاہیے، تو نظام چل سکے گا، کبھی بھی نہیں چل سکے گا۔ اسی طرح اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 22 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آسمان اور زمین کے اندر میرے سوا کوئی معبود ہوتا، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا، تو زمین اور آسمان کیا ہو جاتے، درہم برہم ہو جاتے، یعنی کہ ختم ہو جاتے، اس کا نظام ہی صحیح طریقے سے نہ چلتا۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات کا الہ، یعنی پالنے والا، خالق جو ہے، مالک جو ہے، چلانے والا جو ہے، وہ کون ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو کائنات کا نظام کبھی بھی نہ چل سکتا۔ اس کے بعد جی آگے دیکھیں، جب ہم نے یہ سمجھ لیا تو اس کے بعد عقیدہ توحید جو ہے اس کے بنیادی اصولوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں۔ عقیدہ توحید جو ہے اس کے کچھ اصول ہیں، وہ کچھ یہ ہیں۔ پہلی بات پہ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ایک ہے، اس جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ جو اصول ہے یہ سورہ اخلاص میں بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی کہ اللہ کیا ہے، اکیلا ہے، ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی اس جیسا ہے، یعنی کہ اس کا ہمسر ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ سورہ اخلاص کے اندر آخری پارہ کے اندر کیا کی گئی، بیان کی گئی ہیں۔ اس کا ترجمہ جو ہے وہ کچھ یہ ہے، کہو وہ ذات پاک، یہ سورہ اخلاص کا ترجمہ ہے، کہو وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے، یعنی کہ وہ کیا ہے، ایک ہے،
وہ معبود برحق بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ یہ پہلا بنیادی اصول ہے کس چیز کا؟ عقیدہ توحید کا۔ دوسرا ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ اب شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو اس کا حصہ دار ٹھہرایا جائے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ واحد ہے، اکیلی ہے، عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات اللہ کے برابر نہیں۔ اللہ کی عبادت کے صرف عبادت کے لائق کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ شرک کر رہا ہے، اور شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تیسرا جو اصول ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، یعنی کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اسی کے سامنے سر جھکایا جائے، صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے، ہر مشکل میں اسی کو پکارا جائے، کیونکہ صرف وہی ہماری تمام حاجتوں کو پورا کرتا ہے اور تمام مشکلات کو دور کرتا ہے۔ اس لیے ہم ہر نماز میں بار بار پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا ترجمہ کچھ ہی ہے، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ ترجمہ اس کا ہے ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ یہ جو تیسرا جو اصول میں نے بیان کیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہا کہ تیسرا اصول ہے اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اگر کسی کے سامنے سر جھکایا جائے گا تو وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اس کے سامنے صرف سر جھکایا جائے گا۔ اگر کسی پر بھروسہ کرنا چاہیے تو وہ صرف اور صرف کس پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ پر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو اس وقت صرف اور صرف اللہ کی ذات کو پکارا جائے گا، کیونکہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہماری تمام حاجتوں کو پوری کرتی ہے، تمام مشکلات کو دور کرتی ہے۔ اس لیے میں نے کچھ آیات آپ کے سامنے رکھی جن کو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 اور 5 جو یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ دیکھیں، ہم نے اس کے بنیادی اصول جب پڑھ لیے تو اس کے جو عقائد ہیں ان کے اثرات کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے جو عقیدہ توحید ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے جو اثرات ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں، عقیدہ توحید جو ہے انسانی زندگی پر اس کے بہت مثبت اثرات کیا کرتا ہے؟ مرتب کرتا ہے، جن میں سے کچھ میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ پہلی بات، عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص جرأت مند اور بہادر ہوتا ہے۔ دوسری بات، عقیدہ توحید جو ہے انسان کے اندر صبر اور استقامت پیدا کرتا ہے۔ تیسری بات، عقیدہ توحید سے انسان میں توکل اور قناعت جیسی خوبیاں